کوئی باتیں تو یہ حقیقی بات ہے. طائف سے 70 کلومیٹر پہ بنو سعد ہے. آج بھی وہ جگہ ہے جہاں اماں حلیمہ کا وہ ایریا ہے. کچھ گھر بنے ہوئے کچے کچے جہاں ہمارے نبی کا بچپنا گزرا. مجھے اللہ کئی بار وہاں لے گیا. وہ پتہ کتنا گھر ہے؟ ہاں کتنا گھر ہے؟ چھوٹا سا میں بتاتا ہوں نا. چھوٹا سا کتنا سا جیسے مثال کے طور اسٹیج نظر آ رہا ہے سب کو. اس کا یہ کونا ہے. یہ بھائی ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ کھڑا کرو. یہ پہلا کونا ہے. گھر کا کونا کتنا ہے؟ گھر ادھر سے لمبائی دیکھتے ہیں آپ. یہ پلر والے بھائی ہاتھ کھڑے کریں. آپ نہیں, آپ ہاتھ کھڑا کریں. نیلے والے یہ اتنی لمبائی تھی اس کی گھر کی اور چوڑائی کتنی تھی. آپ جو ہاں آپ ہاتھ کھڑا کرو. اور آپ کے سامنے ہمارے امامے والے بھائی چاروں ہاتھ کھڑا کرو. یہ پورا گھر تھا. یوں لیٹ نہیں سکتے تھے. یوں آدھے پہ کھجور کے درخت کے چھالے اور آدھا کھانا. کس کا؟ حضور کا جہاں بچپن. کس کا؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. ہم پتہ نہیں کون سے دین پہ چل رہے ہیں. اس کو سنو اس کو نہ سنو, اس کو سنو اس کو نہ سنو. پتہ نہیں کس دین پہ چل رہے ہیں. اپنی اپنی باؤنڈریاں بنائیے. ارے میاں اس کو سنو جس کو سننے سے حضور کی محبت پیدا ہو. اس کو سنو جس کو سننے سے صحابہ کی عظمت پیدا ہو. اس کو نہ سنو جو تمہارے اندر نفی اور منفی پروپیگنڈے کو سیڑ رہا ہے. باہر کے بعد دوسری طرف جائے گی. میں اپنے کو بہت روکتا ہوں. یہ پورا گھر تھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اور میرے اور آپ کے گھر کیسے؟ ہمارا تو غریب بھی اس دور کا امیر ہے. ہاں ہمارا تو غریب بھی اس دور کا امیر ہے. باہر کے میرے دوستوں زندگی جو ملی اتنی ہے کہ اپنے اپنے حقوق ادا کر لو. اس ایمان اور اسلام دیکھو چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. دین اسلام نام ہی حقوق ادا کرنے کا ہے. پیدا ہوئے وہ قبر تک حقوق ہی ہیں اور حقوق ادا کرنے. تم سے جیسا ہو جیسے تیسا ہو گزر جائے گا. حقوق ادا کرو سب کے, اپنے ہوں پرائے ہوں. یہی اخلاق ہے, یہی عبادت ہے, یہی معاملات ہے. اسی میں معاشرت ہے. دین کے پانچوں بنیادیں اسی پر کھڑی ہیں. حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے. صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ مسجد میں آ کے ابو بکر ہے, گھر کا دروازہ کھول کے ابو جہل بن جاتا ہے. کیوں؟ حضور کی زندگی گھر میں نہیں تھی, حضور کی معاشرت نہیں تھی. ہم نے تو دین نماز روزہ حج زکوٰۃ کو سمجھے. خدا کے بندو یہ تو ایک بنیاد ہے. معاملات کا ہے جس کو دنیا داری کہتے ہیں, وہ اصل دین ہے. حلال کرو گے تو جنت ہے نا, حرام پہ پکڑ ہے تو دین ہوا. معاشرت اپنوں کے ساتھ کیسے, بیوی کے ساتھ کیسے, پڑوسی کے ساتھ کیسے, بچوں کے ساتھ کیسے, یہ بھی دین ہے. اخلاق بھی دین ہے. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, یہ پانچ بنیادوں پر دین اسلام کی تعمیر ہے. ہم نے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ والے کو مسلمان سمجھا. ہماری غلطی ہے. لہذا اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کیا قربانی ہے کہ اگر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں. پڑھو نا ایک بلال کی طرح, ذرا 55 ڈگری دھوپ ہو تو میں کھڑا کریں اور پڑھ اب کلمہ. ادھر تو بتی چلی جائے باجا بج جاتا ہے. ہمارا کوئی بھی ایمان نہیں ہے, معاف کرنا, ہمارا کچھ ایمان نہیں. ذرا سی لائٹ چلی جائے پتہ چل جاتا ہے ایمان نہیں. اور کیا ایمان تھا سمیہ کا ادھر سے اونٹ کی رسی بندی, ادھر سے ہم نے کہا چیر دیں گے, میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی. ہم تو مذاق چھوڑ گئے. فلسطین میں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہلکی سی جھلک ہو جائے پتہ چل جائے گا ایمان نہیں. ایمان کے لیے محنت ہے, رگڑا ہے, اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ کے رستے میں نکلنا ہے, تب جا کے اتنا سے ایمان بنے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. خیر میں کہیں اور چلا گیا, اس لیے میں کہتا ہوں میں اپنے کو روک رہا ہوتا ہوں کہ موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. بیان حضرات کریں گے. ابھی مفتی صاحب کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کرتا ہوں. تو میں اماں حلیمہ کے گھر بیٹھا تو میں نے وہاں جب یہ نعت پڑھی, میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے مدینہ منورہ کے, تو وہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی. تو ہم بیٹھے رہے. ہم نے وہاں عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی. وہاں نیچے ایک سبزی والا ہے, سبزی والا. اس سے کوئی پوچھتے بھائی تم کون ہو, وہ اپنا تعارف کراتا ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں.
وہ نسل یوں چلا آ رہا ہے، جب وہ کہتے رہے ایسے آدمی ہل جاتے ہیں کیا بول رہا ہے اللہ. تو خیر ہمارا دین بڑا پیارا ہے، اللہ میں پورے دین پہ چلنا آسان ہے. وہاں بیٹھ کے ہم نے پڑھا نا حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے. اس سرائکی ہے نا میں کو تے کو آؤں دی پہی ہے وہ کو ڈو ڈو بولا ہم دے. اب تو آپ پڑھو گے بھائی آپ کی باری ہے، سارے کہو حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. سوڑے کا مکھڑا نورانی نورانی تو تکتی ترہیے چمیندی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے بھی ہو سے. نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پاکے. نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پاکے تو تھوڑی ہلا کے حسینی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے انگلی نہ پاکے تا وہڑے دے اندر. وہڑا کتنا سا سہن تھا نا. تو انگلی نہ پاکے تا وہڑے دے اندر. خدا دے سجن نو ٹوریں دی بھی ہو سے. سب کہو سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. تم نیڑ کر کے تبوں سے دکھا تیرے لبا بچ لبانو ملے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا. اللہ ایک بات یاد آ گئی اور میں نے وہ سنی حضرت سے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اطال اللہ عمرہ. حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہمارے نبی کی ایک دودھ شریک بہن تھی جن کا نام تھا شیمہ. پتہ ہے نا شیمہ. شیمہ سے بہت ساری روایات جو میں نے قصیدہ پڑھا اس میں بھی بہت ساری آئیں. تو شیمہ ایک دن کہنے لگی اماں حلیمہ کو میں بکریاں چرانے جاتی ہوں آج اکیلے نہیں جاؤں گی. چھوٹی سی. اچھا بیٹا تو تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ بابا جا نہیں سکتے میں جا نہیں سکتی. اماں میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری ماں یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکریاں چراؤ گی اونچے نیچے رستے کہیں گر جاؤ گی ان کو کیسے سنبھالو؟ شیمہ کہنے لگی میں ایک بار پہلے بھی لے کے گئی. اماں حلیمہ حیران. اچھا لیکن اماں اس دن جب میں لے گئی اپنے بھائی کو جیسی دروازے سے نکلی نا تو ایک بادل میرے سر پہ آ گیا. اچھا یہ بادل اور حضور کا رشتہ بڑا لمبا چلا. آپ جب اماں خدیجہ کے سامان تجارت لے کے جاتے اس وقت بھی بادل آتا تھا. اماں خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ اس نے بھی کئی روایتیں بتائی حضور کے اوپر بادل دیکھا. اماں خدیجہ نے خود بھی دیکھا تھا. خیر الگ موضوع ہے. تو بادل آ جاتا تھا. تو اماں اس دن مجھے دھوپ ہی نہیں لگی
تو میں جن پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی جو مجھے چبھتے تھے، اس دن کوئی پتھر نہیں چبھا، پتھر موم بن جاتے۔ اور اما اور دن تو میں بکریوں کو جمع کرنے بھاگتی تھی ادھر ادھر، لیکن اس دن میں ایک کونے میں بیٹھ گئی اپنے بھائی کو لے کے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بکریاں خود بخود چل کے میرے پاس آ جاتی، میں بھی محمد کو دیکھتی، میری بکریاں بھی محمد کو دیکھتی۔ تھوڑا آگے چلوں، اجازت ہو، تھوڑا آگے چلوں۔ ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، پکڑے حافظ ہو نا، تگڑے حافظ، ہاں رمضانی تو نہیں ہو نا، ویوم حنین۔ اس جنگ میں مال غنیمت بہت ملا، قیدی بہت ملے، اللہ کے نبی ایک خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابی آئے کہنے لگے باہر کوئی عورت آئی ہے، کہنے لگے آپ سے ملنا ہے، اور میں کون ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی بہن ہے۔ آپ تو میری تو کوئی بہن زندہ نہیں، آپ لوگ بلاؤ۔ جب وہ اندر آئی تو آپ نے دیکھا وہ شیما، تو آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، سبحان اللہ تک نہیں ہے بہن کے، سبحان اللہ تک نہیں ہے، بہن کے حقوق بھی آئیں گے اس میں۔ حضور نے چادر بچھائی، ادھر تو دروازے نہیں کھلتے ظالموں، ماں باپ چلے گئے کہاں آئے گی، تمہارے پاس نہیں آئے گی تو کدھر جائے گی، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے باہر کے، آپ نے چادر بچھائی۔ اب وہ شیما بچپن کے واقعات سنائے، حضور سنے روئے، باپ بھی چلے گئے تھے، ماں بھی چلی گئی تھی، ہاں دادا بھی گئے، چچا بھی، تو اب حضور رو رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کیسے آئی ہو، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی باہر جو لوگ کھڑے ہیں اس میں میرا شوہر ہے۔ آپ نے تو بچپن میں بھی کسی کا حق نہیں مارا۔ ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ حضور کو ایک طرف سے دودھ پلا رہی تھی تو دوسری طرف سے پلانے لگی، آپ نے نہیں پیا۔ آپ نے تو بچپن میں بھی حق نہیں مارا، اگر آپ نے میرا حق نہ دیا تو ہو سکتا ہے کوئی امتی کہہ دے کہ بھائی نے بہن کا حق مار دیا۔ آپ نے فرمایا شیما کے شوہر سے میں جتنے سب کو آزاد کر دو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی نے بہن کا حق دبا دیا۔ ادھر تو میراث کا کیا جنازہ نکلتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں بس، اور مدد نہیں آتی البتہ، ہم مسلمان ہیں اور مدد پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، مدد پتہ نہیں کیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آگے چلوں اور یا بس کروں؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بہن آ رہی ہے ملنے، آپ استقبال کے لیے مدینہ سے نکلے۔ وہی شیما اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آئی، آپ نے اپنے پاس بٹھایا، بہن کچھ دن رکو گی؟ ہاں رکوں گی، بھائی اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت تفصیل ہے اس کے اندر، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ پھر کچھ دنوں بعد شیمائی کہنے لگی اب مجھے جانا ہے میرے قبیلے والوں کے پاس۔ آپ نے کہا تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ، کہنے نہیں اب مجھے جانا ہے۔ اچھا جانا ہے، میں اونٹنی لاؤ۔ اونٹنی آئی، حضور خود رخصت کرنے جا رہے ہیں، کس کو؟ دودھ شریک بہن، اماں حلیمہ کی بیٹی، اب رخصت کرنے جا رہے ہیں، اونٹنی کو بٹھانے لگے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اونٹنی کو بٹھانے لگے، آپ نے کہا نہیں نہیں بٹھاؤ نہیں، اتنی اوپر اونٹنی تو بیٹھیں گی کیا؟ آپ قریب لے گئے اپنی بہن کو، اپنا کندھا مبارک نیچے کیا، پاؤں رکھو اور اس پہ سوار۔ کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں تو میری بہن ہے۔ ارے دین بڑا پیارا ہے، خود ہی باؤنڈریاں لگا کے ٹینشنوں میں گولیاں کھا کے، سب کو دے دو ان کے حقوق، اللہ کی قسم تھوڑے میں اللہ برکت دے گا، تھوڑے میں سکون بھی ہوگا، ٹینشنیں بھی دور ہوں گی، نیند بھی اچھی آئے گی، جلدی مرو گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ حقوق ادا کرو بس۔ وہ بہن نے کندھے پہ پاؤں رکھا اور اونٹنی پہ سوار ہوا۔ تو میرے عزیز دوستوں، چند ارکان کے کرنے کا نام دین نہیں، دین اسلام بڑا پیارا ہے۔ اگر چاہتے ہو ایمان بنے صحابہ والا، اناروں سے نہیں ہوگا، چند محفلوں سے نہیں۔ رائیوڈ میں مولانا احسان صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک خان صاحب جوش میں آ کے کہنے لگا نعرہ تکبیر، اب سارے گھور گھور کے دیکھنے لگے، اس نے کہا لگتا ہے آواز نہیں دیا، تو پھر نعرہ لگایا، ہم لوگوں نے اور گھورنا شروع کیا۔ تو مولانا نے فرمایا بھائی قریب آ جاؤ۔ آپ ایک گھبرایا اور ڈر ڈر کے پتہ نہیں الٹا لٹکائیں گے کیا کریں گے کیا ہوا۔ جب وہ قریب آئے تو مولانا نے فرمایا اس کو اگلنا نہیں ہے، اس کو نگلنا ہے۔ ہم اگلتے ہیں، اس کو نگلو، رواں رواں بولے اللہ۔ جب بولو گے، جب حقوق سارے ادا ہوں گے۔ معاف کرنا میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم نے عبادات پہ زور دیا ہوا ہے، حقوق کا جنازہ نکالا ہے۔ بتاؤ بھائی، دل میں نیت کرو، اگر کسی کا حق دبایا جسی محفل میں، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے، تم حقوق تو رب وہاں سے مدد بھیج دے گا، وہ تو انتظار میں کرتے ہو نیت انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں صرف ایک قصیدہ پڑھتا ہوں، بہت وقت ہو گیا،
مجھے بھی واپس جانا ہے, آپ نے بھی گھروں میں ڈبروٹی انڈے لے کے جانا ہے, جو میسج آئے ہوئے ہوں گے. اب تو چکی والا آٹا کھاتے ہو نا ماشاءاللہ, پراٹھا. لہٰذا ایک قصیدہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس محفل میں زندگی میں آتا رہوں گا. ٹھیک ہے مول صاحب, ٹھیک ہے, آتے رہیں گے انشاءاللہ. آنے کا مطلب نہیں اگلے سال بھی, لیکن آتے رہیں گے زندگی رہے گی انشاءاللہ زندگی رہے گی. تو آخر میں قصیدہ سب شروع سے لگے, وہ سیڑھیوں سے لیں گے, اور کہاں چلے گے, اچھا نیچے بس تھوڑا سا رہ گیا, پڑھ رہا ہوں. یہ ادھر آئے تو ہم سب نیچے پڑے رہوں گے, کہ پہلے اس کا جنازہ نکلا, میں نے کرسی آگے کی ہوئی ہے, تو لہذا آپ اسٹیج پہ چڑھے تو سمجھ لو ہم سب کا سجدہ پکا ہے. اور وہ قصیدہ کون سا ہے؟ میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد رسول اللہ, محمد. اب جذبہ چاہیے, اب باطل ڈر گئے. ہاں اب باطل کہتے ہیں جنگ بندی کرو, اور اب ہمارے علماء کہتے ہیں اب نہیں جنگ بند ہوگی, اب ختم ہوگا تو جنگ بند ہوگی. اب تمہارا جذبہ چاہیے, اب ٹھنڈا نہیں چاہیے. سارے کہو محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. وأحسن منك لم ترقات عين, وأجمل منك لم تلد النساء, خلقت مبرأ من كل عيب, كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے. میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا, وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. محمد رسول اللہ, باطل کے ایمانوں تک جائے. محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. حجوت محمدا فأجبت عنه, وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفر, فشركما لخيركما الفداء. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو لہرا کے کہو, بہت تم نے اب تک کہا اسلام ٹیررزم, یہ دہشت گرد. دنیا نے دیکھ لیا دہشت گرد کون ہے, بچوں کا قاتل کون ہے, معصوموں میں ظلم کرنے والا, اور دنیا اعتراف کر چکی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. لیکن اگر تم ہمیں ابھارو گے تو تمہارے لیے ہم دہشت گرد بنیں گے انشاءاللہ. محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی, کہاں تیری حقیقت ہے, شرارت ہی شرارت بس تیری پیچھے
آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا کون محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ